ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر بیماری سے شفا کا وظیفہ۔ اگر کوئی بھی بیماری چھوٹی یا بڑی ہو اور وہ انسان کو نہ چھوڑتی ہو، انسان کو کسی بھی دوائی سے فائدہ نہ ہوتا ہو، اللہ رب العزت نے ہر بیماری کے لیے اس آیت کریمہ کو شفا بنایا ہے، اور یہ بات امام قطبی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ لکھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے مفسرین نے بھی لکھی ہے۔ اس آیت کے اندر ہر ظاہری باطنی جو بھی بیماری ہے اس کی اللہ نے شفا کو اس کے اندر پنہا رکھا ہے۔ اب بیماری نئی نئی آتی ہے، اتنی زیادہ بیماریاں ہیں اس دنیا میں، پوری دنیا کے اندر ہر مرض سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو، وظیفے کو اختیار کر لیں۔ اللہ آپ کو ہر بیماری سے، روحانی جسمانی بیماری سے بچا بھی لے گا، اور اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ چونکہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر جو قرآن پاک کا تعارف کرایا ہے وہ ہمیں شفا کے طور پہ کرایا ہے۔ قرآن پاک کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے بتایا، میں نے قرآن پاک کو کیوں نازل کیا؟ لوگ کہتے ہیں جی مردوں پر پڑھنے کے لیے ہے۔ آج کل تو یقین یہی ہے لوگوں کا، اب جب کوئی مر جائے تو قرآن پاک پڑھو، جب کوئی قبرستان میں جاؤ تو قرآن پاک پڑھو۔ اب ہم مرے ہوئے کے لیے قرآن پاک تو پڑھتے ہیں، تو لوگوں کا یقین ہی یہی ہے کہ قرآن خالی مرنے والوں کو نفع دیتا ہے، زندوں کو نہیں دیتا۔ جب ہمارا قرآن مجید پر یقین پختہ ہو جائے گا تو ہمیں اللہ تعالیٰ اسی طرح فائدہ دے گا جس طرح اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں آنے والے تابعین اور اولیاء کو اللہ نے دیا۔ آج سے 30 سال پہلے یا 60 سال پہلے قرآن کی اہمیت کا ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن آج جب ہر طرف فتنہ ہے، بیماریاں ہیں، ٹینشن ہے، ہر گھر کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی طرح پریشانی میں مبتلا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے، اس کے اندر شفا ہم نے رکھی ہے۔ اب دوا میں شفا ہونا ضروری نہیں ہے، دوا آپ کھاتے ہیں ٹھیک ہوں یا نہ ہوں یہ لازمی نہیں ہے، لیکن قرآن ایسی چیز ہے کہ اس میں ہے ہی شفا، یہ دوا نہیں ہے، یہ شفا ہے۔ تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ شفا لفظ کہنا ہے، شفا نہیں کہنا۔ شفا عربی میں گڑھے کو کہتے ہیں، کھڈے کو، اور جہنم کے گڑھے کو قرآن میں شفا بولا۔ یہ شفا ہے، یعنی جب قرآن پڑھو گے، کوئی آیت بھی پڑھو گے، تمہیں شفا مل جائے گی۔ فرمایا خالی شفا ہی نہیں اور رحمت ہے، لیکن مومنین کے لیے۔ جو مومن ہے، جو یقین سے پڑھتا ہے، اس کو شفا ملے گی۔ جو خالی زبان سے نہیں بلکہ دل سے یقین کرتا ہے، اس کے لیے شفا ہے۔ اللہ نے کہا ہر ایک کو شفا کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ تمہارا یقین کمزور ہے۔ اب آپ کوئی بھی وظیفہ بے توجہی اور بغیر یقین کے کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جب آپ توجہ اور یقین کے ساتھ کوئی بھی وظیفہ، قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھیں گے، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں اس وقت تک آپ کو کسی قرآنی آیت یا وظیفے سے شفا نہیں ملے گی جب تک آپ کو جو بتا رہا ہے اس پہ یقین نہ ہو، اور جو پڑھ رہے ہیں اس پہ یقین نہ ہو۔ اب ہمیں بتا کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، تو پہلا آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اور دوسرا اللہ نے ہمیں کیا بتایا؟ قرآن، کہ قرآن پہ یقین ہونا چاہیے۔ اب آپ کا قرآن پہ، آیت پہ یقین ہونا چاہیے۔ صحابہ سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، زہر بھی ختم ہو جاتا تھا، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا بتانے والے پر اور جو بتایا جا رہا ہے اس پہ یقین کمزور ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب ظالم لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو ان کا خسارہ اور بڑھ جاتا ہے، ان کے اندر نفرت، بے
ایمانی اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ قرآن کو عقیدت اور محبت سے نہیں پڑھتے۔ تو آپ یقین محکم کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، آپ کو شفا ملے گی۔ اگر کوئی بہت سخت مرض میں مبتلا ہو جائے تو شفا حاصل کرنے کے لیے، بیماری ختم کرنے کے لیے آپ یہ آیت کریمہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آپ یہ آیت پانی پہ دم کر کے 100 مرتبہ مریض کو پلائیں اور 21 دن لگاتار پلائیں، اللہ تعالیٰ اسے ہر مرض سے نجات عطا فرمائیں گے اور مرض میں اسے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کسی کو کوئی پریشانی بیماری نہیں ہے لیکن وہ ڈپریشن میں ہے، ٹینشن میں ہے، یا ویسے ہی کسی اور جادو جنات والے مسئلے میں مبتلا ہے، تو وہ بھی اس آیت کریمہ کو جادو جنات کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ یہ آیت آپ کھانا کھاتے ہوئے ایک بار پڑھ کر کھانے پہ دم کر کے کھا لیں، اللہ اس کھانے سے وبا کو ہٹا لے گا۔